شہریت 8ویں جماعت سبق نمبر 3 مرکزی مجلس عاملہ۔ آج ہم سبق کے سوالات جوابات حل کریں گے۔ سوال نمبر 1، خالی جگہ مکمل کیجیے۔ بھارت کا عملی اقتدار صدر جمہوریہ کے پاس ہوتا ہے۔ صدر جمہوریہ کی مدت کار 5 سال ہوتی ہے۔ وزراء کونسل کی قیادت وزیر اعظم کرتا ہے۔ سوال نمبر 2، پہچانیے اور لکھیے۔ وزیر اعظم اور وزراء کونسل کا بھارت کی جس مجلس میں شمار ہوتا ہے اس کا نام۔ اجلاس کے وقت دوپہر کے 12 بجے سے 1 بجے تک کے کام کا وقت کا نام۔ جوابات: پہلا جواب مجلس عاملہ، دوسرا جواب وقفہ صفر۔ سوال نمبر 3، درج ذیل تصورات کی وضاحت اپنے الفاظ میں لکھیے۔ سوال، مواخذے کا عمل۔ جواب، دستور کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری صدر جمہوریہ کی ہوتی ہے، لیکن ان کے کسی طرز عمل سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ صدر جمہوریہ آئین کے خلاف ورزی کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں انہیں عہدے سے برخاست کرنے کا اختیار پارلیمنٹ کو حاصل ہے۔ اس عمل کو مواخذے کا عمل کہتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں سے کسی بھی ایوان میں مواخذے کی تجویز پیش کی جا سکتی ہے۔ ایک ایوان کے صدر جمہوریہ پر عائد کیے ہوئے الزام کی تفتیش دوسرا ایوان کرتا ہے۔ دونوں ایوانوں مواخذے کی تجویز کو کثرت رائے سے منظور کرتے ہیں تو صدر جمہوریہ کو اپنے عہدے سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ اس پورے عمل کو مواخذے کا عمل کہتے ہیں۔ سوال، تحریک عدم اعتماد۔ جواب، بھارت نے پارلیمانی طرز حکومت کو اپنایا ہے۔ اس طرز حکومت میں مجلس عاملہ اپنے کاموں کے لیے مجلس قانون ساز کو جواب دہ ہوتی ہے۔ لوک سبھا میں وزراء کونسل کو کثرت رائے کی پشت پناہی جب تک حاصل رہتی ہے اس کے اختیارات برقرار رہتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے ممبران یہ کہہ کر ہمارے وزراء کونسل پر اعتماد نہیں ہے، وزراء کونسل کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک چلا سکتے ہیں۔ اس تجویز کو اگر اکثریت منظور کرتی ہے تو وزراء کونسل کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک وزراء کونسل پر قابو رکھنے کا ایک مؤثر وسیلہ ہے۔ سوال، جمبو وزراء کونسل، جمبو وزرات۔ جواب، وزراء کونسل میں زیادہ ممبران کی شمولیت ہو تو اسے جمبو وزرات کہتے ہیں۔ اپنے مفادات کو برقرار رکھنے کے لیے جمبو وزارت کا رجحان ہوا کرتا تھا، اس لیے وزراء کونسل کو محدود رکھنے کے لیے آئین میں ترمیم کی گئی۔ اس ترمیم کے مطابق یہ طے کیا گیا کہ لوک سبھا کے کل ممبران کی تعداد کا 15% سے زیادہ تعداد نہ ہو۔ اس ترمیم کی وجہ سے وزراء کونسل میں شمولیت کے رجحان کو جھک پہنچی اور تناسب سے زیادہ وزیروں پر ہونے والے اخراجات سے بھی گلو خلاصی مل گئی۔
سوال نمبر 4، درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیے۔ سوال، وزراء کونسل کے کاموں کی وضاحت کیجیے۔ جواب، وزراء کونسل کے کام حسب ذیل ہیں۔ وزراء کونسل کو قانون سازی کے عمل میں پہل کر کے اس کا مسودہ تیار کرتی ہے۔ وزراء کونسل مسودے پر بحث و مباحثہ کرنے کے بعد اسے پارلیمنٹ میں پیش کرتی ہے۔ تعلیم، زراعت جیسے مختلف موضوعات پر وزراء کونسل اپنی پالیسی طے کر کے پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرتی ہے اور پارلیمنٹ کی منظوری حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ طے شدہ اور پارلیمنٹ کی منظور شدہ پالیسیوں پر عمل آوری کرنے کا اہم کام وزراء کونسل کرتی ہے۔ سوال، پارلیمنٹ وزراء کونسل پر کس طرح قابو رکھتی ہے؟ جواب، پارلیمنٹ وزراء کونسل پر حسب ذیل طریقے سے قابو رکھتی ہے۔ وزراء کونسل کے پارلیمنٹ میں پیش کیے ہوئے بل پر پارلیمنٹ کے ممبران بحث کر کے بل اور پالیسیوں کی خامیوں کو دکھاتے ہیں، حکومت کے غلط عمل پر تنقید کرتے ہیں اور احتیاط بھی ظاہر کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اجلاس میں روزمرہ کے کاموں کا آغاز سوال جواب سے ہوتا ہے۔ متعلقہ وزیر کو پارلیمنٹ کے ممبران کے سوالوں کے اطمینان بخش جواب دینے پڑتے ہیں۔ اجلاس کے دوران روزانہ دوپہر 12 بجے سے 1 بجے تک کا وقفہ صفر کے طور پر مانا جاتا ہے۔ اس وقفے میں پارلیمنٹ کے ممبران عوام سے متعلق اہم سوالوں پر بحث کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ وزراء کونسل کے خلاف عدم اعتمادی کی تحریک چلا سکتی ہے۔ تجویز کثرت رائے سے منظور ہونے کی صورت میں وزراء کونسل کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے۔ سوال نمبر 5، درج ذیل تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے۔ سوال، بھارت کے صدر جمہوریہ کے کام: ناگہانی حالات میں ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنا، تینوں افواج کے سربراہوں کو مقرر کرنا، جنگ کے زمانے میں امن و امان برقرار رکھنا، عدالت عظمی اور عدالت عالیہ کے ججوں کا تقرر کرنا، سزا میں تخفیف کرنا یا مسترد کرنا، پارلیمنٹ کے اجلاس منعقد کرنا، اجلاس ملتوی کرنا، لوک سبھا کو قبل از مدت برخاست کرنا، پارلیمنٹ میں منظور کیے گئے بلوں پر دستخط کرنا، وزیر اعظم اور وزراء کونسل مقرر کرنا، گورنر، چیف الیکشن کمشنر مقرر کرنا۔